ساتھ اس وقت لائن پر ہیں واشنگٹن ڈی سی سے مجیب الرحمان صاحب، جو جرنلسٹ ہیں اور سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں۔ مجیب الرحمان بھائی، ابھی ہم نے کل چیف دا آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ ایک سٹیٹمنٹ سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مکمل امن کر دیا فاٹا میں، کے پی کے میں، مگر وہاں ایک اور تحریک چل نکلی۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ شکریہ طاہر صاحب، یہ ایک مطلب بہت شاکنگ بات چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے۔ ایک تو پہلے یہ کہ ان کو اس پہ بولنا نہیں چاہیے، مطلب یہ ان کا ڈومین نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کریں کسی بھی تحریک پہ یا یہ وہ اپنا کام سنبھالیں، اس پہ توجہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت عرصے سے یہ تحریک جاری ہے۔ اسلام آباد میں ان کا سٹ ان ہوا، پھر جگہ جگہ جلسے، اور وہ لوگ آئین کے اندر مطالبے کر رہے ہیں، جو کہ اس میں سب سے بڑا مطالبہ جینے کا حق مانگ رہے ہیں کہ نہ مارو ہمیں زبردستی غائب نہ کراؤ، ہمارے مسنگ پرسنز جو ہیں ان کو بازیاب کرائیں، لے آئیں، عدالت کے سامنے پیش کریں ان کو، اور جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کریں کہ یہ کیوں اٹھائے گئے تھے یہ لوگ اور کیوں مارے گئے ہیں ابھی تک جتنے بھی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ ان مسئلوں کو ایڈریس کرتے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان کو انوائٹ کریں، کیا وہ بات کریں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، تو بجائے اس کی کہ ان کی جائز مطالبات کو اکنالج کر کے اس پہ بات کرتے، وہ آگے اور اس کو مطلب ایک ایسی شکل دے دی تاکہ مطلب کہ یہ جو پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی مطلب ایک شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ مگر میں آپ سے یہاں پر میں آپ کو ٹوکتے ہوئے مزید جاننا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ ان کا ڈومین نہیں ہے، مگر اس تحریک کے جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ان میں ایک واضح نعرہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو کیا اس سے ان کا کنسرن نہیں بنتا؟ کنسرن بنتا ہے، مگر اس کے اوپر کامنٹ کرنا پبلک اس طرح ان کا وہ کام ان کا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ دہشت گردی کے پیچھے جو وردی ہے اس امپریشن کو ہٹانے کے لیے کام کرے۔ فرض آپ کی بات کہ انہوں نے کہا کہ اب مکمل امن ہو گیا ہے، تو یہ کس طرح امن ہو گیا ہے؟ مطلب ادھر تو گھر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی گھر مسمار کیے جا چکے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے مارکیٹس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، ان کے ایک ہی گھر کے مطلب وہ تو آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ، لوگ ایک ہی گھر کے مطلب یہ علی وزیر جس طرح ان کے گھر کے 13 افراد مارے جا چکے ہیں، تو وہ حساب کتاب مانگ رہے ہیں۔ یہ اس طرح تو نہیں کہ اپنے امن کس طرح امن قائم کیا، ایک کرفیو لگا کے کرکٹ میچ کرا کے وہاں پہ آپ تو یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن آ گیا۔ تو اگر امن ہے تو پھر کرفیو کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ روزانہ کی بنیاد پہ کرفیو لگا رہے ہیں آپ ادھر۔ اگر امن ہے تو وہاں پہ صحافی کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر امن ہے تو وہاں پہ یہ 3-4 میل کے اندر 45 چیک پوسٹ کیوں ہیں؟ اگر امن ہے تو لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے رات کے 2 بجے 3 بجے عورتوں کو سب کو باہر نکال کے سردی میں ساری رات بٹھانا، ان پہ تشدد کرنا، سوالات پوچھنا، یہ اگر امن اس کو کہتے ہیں تو پھر مگر مکمل امن لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے، اسلام آباد میں، مجھے دکھائیں کہاں پہ وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لاہور میں کہ کہاں پہ آپ کو 45 اور 47 چیک پوسٹ ملیں گی؟ لاہور میں کہاں پہ کرفیو لگتی ہے روزانہ؟ تو پنڈی میں کہاں پہ کرفیو لگتی ہے؟ تو یہ تو خود اپنے مطلب اپنا وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی جو پولیس کر رہی ہے ان کو۔ تو امن بالکل نہیں ہے اور لوگ حساب کتاب مانگ رہے ہیں، اس طرح آسانی سے تو یہ بات ختم نہیں ہونے والی۔ میں اب اس پہلو کی طرف آ رہا ہوں
جی آپ کی باتیں اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں. میں اب اس پہلو کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک طرف تو مبینہ طور پر پاکستان کے میڈیا نے مبینہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس پشتون تحریک کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. دوسری طرف چیف آرمی اسٹاف جو پاکستان کی سب سے بڑی انفلوئنشل ہستی ہیں، ان کا ایک اہم تقریب میں یہ کہنا، یہ بذات خود اس تحریک کو ایک چیلنج کے طور پر لینا نہیں ہے، اور بذات خود ان کا یہ کہنا ایک بہت بڑی میڈیا خبر نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ ایک طرف تو اگر یہ اتنی ہی بڑی تحریک ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اس پہ بول رہے ہیں، اس کو آپ ایک تحریک کے طور پہ ایکنالج کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لوگ کیوں 5000 سے زیادہ مبینہ طور پہ کہہ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس تحریک کے خلاف. اور وہ ابھی پرسوں منظور پشتین نے فیس بک پہ اپنا لائیو ایک تقریر کی، اور وہ مطلب دو گھنٹے کے اندر اندر وہ تقریر ان کے اکاؤنٹ سے غائب ہو گئی. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ پھر آپ کا جو میڈیا ہے پاکستان کا، مین اسٹریم جتنے بھی چینلز ہیں، وہ اس کو کور نہیں کر رہے. اور کیوں کور نہیں کر رہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے کہنے پہ ایک یہ بالکل آن دا ریکارڈ ہے یہ بات. محسن داوڑ جو پی ٹی ایم کے لیڈر ہیں، انہوں نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ہم کوریج اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ اپنے جلسوں میں فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. بھائی تو اگر فوج خود جواب نہیں دے رہی اور خود اپنا جو کیا دھرا ہے اس کو اون نہیں کرتے، اور آپ کو مطلب ایک صاف بات نہیں، تو لوگ تو کہیں گے وہ تو کب سے آپ ان کو مار رہے ہیں، ان کو برباد کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں، بے عزت ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو کے مطلب عزت سے ان کو آپ جو ایک دو روٹی اور چاول دیتے تھے وہ بھی کس دلالت سے ان کو آپ دے رہے تھے. تو اس کے باوجود آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چپ رہیں اور ان کو غدار کہیں، اور یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ غدار ہیں، پاکستان کے ایجنٹ ہے، یہ را کے اور این ڈی ایس کے. مجھے تو یہ لگ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، غداری یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں. کس آئین کے تحت آپ لوگوں کو غائب کرا رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی غیر میں یہاں پہ آپ کو ٹوکتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک طرف میڈیا بلیک آؤٹ ہے، دوسری طرف آرمی چیف اتنا بڑا نوٹس لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کا نوٹس لینا یہ تحریک بہت بڑی تحریک ہے. تو یہ تحریک آپ کو کہاں تک جاتی نظر آتی ہے؟ اس کے ثمرات یا اس کے رزلٹس، اس کے پروز اینڈ کونز آپ کو کس طرح نظر آ رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ابھی جو سینس آف ایلینیشن ہے پشتونوں کے اندر، جس طرح کے بلوچوں کی، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھ لیں، یہی کام انہوں نے کیا بلوچوں کے ساتھ. تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں بلوچوں کے ساتھ جنہوں نے یہ زبردستی غائب کرانا اور آپریشنز کرانا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ وہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے بندوق اٹھا کے، ابھی آزادی مانگ رہے پاکستان سے. اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں، بنگالیوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کے وسائل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہر جگہ پہ، ان کی زبان کے ساتھ ڈسکریمنیشن، ان کی لیڈرز کے ساتھ. ان کا جائز حق تھا کہ ان کو پاور منتقل کیا جائے الیکشنز کے بعد، انہوں نے انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی یہی پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے، خود وہ جا کے ان کو اعتماد میں لے کے بٹھائیں کہ آئیں، یہ آپ کے مسائل ہیں اور یہ اس کا حل ہے. مگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اس تحریک کے قائدین اور جو ایک بہت بڑا اب وہاں پہ موومنٹ شروع ہو چکا ہے، ان کے سرکردہ لوگوں اور حتیٰ کہ عام عوام سے ملیں گے، ان کے مسائل سیٹل کریں گے. سننا تو اب میرا خیال ہے چھوٹی بات رہ گئی ہے، مسائل سیٹل کرنا. آپ کو نظر آتا ہے کیسا ہوگا؟ ان میں چند باتیں ایسی ہیں جن پہ
یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، باقی جو ہیں یہ خود اس میں پھنستے ہیں اگر یہ کرتے ہیں. اگر کیونکہ یہ منظور بشتی نے خود، جیسے اب ڈی مائننگ ہے پاٹا میں، تو ڈی مائننگ تو وہ چلو کہہ دیں گے کہ ہم نے جنوبی وزیرستان میں شروع کر دیا ہے، شمالی میں بھی نہیں ہے، اور اگلی ایجنسی نے بھی کام نہیں شروع ہوا ڈی مائننگ پہ، وہ ہم آپ شروع کرا دیتے ہیں، ویڈیوز بھی چلا لیں گے، یہ وہ دکھا دیں گے دنیا کو ہم نے ڈی مائننگ شروع کی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کہیں گے یار یہ چیک پوسٹ بھی ہم نے ہٹا دیا، وہ بھی ہٹا دیا، یہ بھی ہٹا دیا، وہ بھی، ادھر بھی شربت کبھی دیتے لوگوں کبھی کیا، وہ بھی چلو ٹھیک ہے اس پہ کام کر لیں گے. ابھی مسئلہ آتا ہے مسنگ پرسنز کا، اس کو آئین کے مطابق آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کیا بتائیں گے جوڈیشل کمیشن کو کہ اس بندے کو 8 سال 9 سال میں نے کیوں رکھا، اور جن کو ہم نے چھوڑ دیا اس تحریک کے شروع ہونے کے بعد تقریباً 250 سے لے کے 300 تک لوگ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. تو یہ تو جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کس طرح گھر پہنچے یہ لوگ، اور وہ کس حالت میں پہنچے؟ کوئی پاگل ہو چکے ہیں، کوئی نیم پاگل ہو چکے ہیں، کسی کا مطلب ایک آرگن کام نہیں کر رہا، کسی کا دوسرا، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا. اتنا ٹارچر کیا ان لوگوں کے اوپر انہوں نے، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ کچھ مسائل کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں، مگر جو مین مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا، اس میں یا کہ پھنسیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر کوئی لالی پاپ یہ دینے کی کوشش کریں گے، مگر پشتون ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ لالی پاپس لیں، تو وہ کھرا حساب مانگ رہے ہیں. اور اس تحریک کو میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ فوج خود ہی الجھا رہی ہے، مگر بجائے اس کی حل کرے اس کو، یہ الجھا رہے ہیں، اور اس کو مطلب لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یا تو کوئی وائلنٹ راستہ اختیار کر لیں، جو کہ ابھی تک تو بہت پرامن رہا ہے. ان کے لیڈرز ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، پرامن رہیں گے، مگر میرے خیال میں یہ ابھی پرووک کر رہے ہیں ان کو، تاکہ ان کو کوئی ایکسکیوز مل سکے کہ اسی لیے ہم اس تحریک کو کچل رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ وائلنٹ ہو چکے ہیں. ان پہ مقدمے بنا کے جیلوں میں ڈال کے، اور پھر کوئی اپنے لیے حالات بنا کے تاکہ فوج ایک دفعہ پھر ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھال سکے. تو میرے خیال میں یہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو بلکہ الجھا رہے ہیں اس کو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، مگر بہت غلط کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اس کا خطرناک ہوگا. بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب آپ کی رائے کا. آپ نے ایک اہم بات کی کہ اس بار پشتون لالی پاپ لینے کے موڈ میں نہیں، اور نہ ہی وہ کسی طرح سے اپنی موومنٹ کو کم کریں گے جب تک ان کے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا، جب تک ان کو کھرا حساب نہیں دیا جائے گا.